الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج 25ویں سپارے کی تلاوت ہوئی ہے اور علامہ کاشف جمال صاحب نے مجھ سے پہلے بہت اچھے انداز سے آیات کی تشریحات بیان کی ہیں۔ آج جیسا کہ آپ کو بتایا گیا ہوگا کہ سورہ شورا تمام ہوئی، اس کے بعد سورہ زخرف پڑھی گئی، پھر سورہ دخان اور اس کے بعد سورہ جاثیہ کی کچھ آیات ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم درس کا آغاز آج سورہ شورا کی 7ویں اور 8ویں آیت سے کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے وحی فرمائی آپ کی طرف ایک ایسے قرآن کی جو عربی زبان میں ہے، لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا، تاکہ آپ ڈرائیں ام القرى کو یعنی مکے والوں کو، ومن حولها اور جو اس کے ارد گرد ہیں، وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اور تاکہ آپ ڈرائیں اس دن سے، اس جمع کے دن سے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی قیامت کے دن سے ڈرائیں۔ فریق فی الجنہ، ایک فریق جنت میں ہے، وفریق فی السعیر، اور ایک گروہ جہنم میں ہے۔ گویا کہ قرآن عظیم کے نزول کا مقصد جو اللہ نے ایک بڑا بیان فرمایا وہ یہ بھی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذریعے قوم کو ڈر سنائیں، اللہ کے عذاب سے ڈرائیں، انہیں قیامت سے ڈرائیں، قیامت کے دن جمع ہونے سے ڈرائیں، اور یہ بتائیں کہ بروز قیامت دو گروہ ہوں گے واضح طور پر، ایک جنتی گروہ ہوگا اور ایک جہنمی گروہ ہوگا۔ اس کا مطلب ہوا کہ اگر کوئی قرآن عظیم کو پڑھے لیکن یہ ڈر والا مقصد حاصل نہ کر سکے، مقصود حاصل نہ کر سکے، تو وہ قرآن کے نزول کے مقاصد سے غافل ہے۔ اسی لیے ہم اپنے بہن بھائیوں سے کہتے ہیں کہ یہ تو خلاصہ قرآن ہے، چند آیات کا انتخاب کر کے ہم بیان کرتے ہیں، پورے قرآن کو آپ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں تاکہ جو قرآن کے نزول کا مقصد ہے وہ حاصل ہو جائے۔ جب ہم صرف عربی عبارت پڑھتے ہیں تو ہمیں کچھ نہیں پتہ چلتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالی ہم سے کیا فرما رہا ہے، کون سی آیت ہم سے کس چیز کا تقاضا کر رہی ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے وہ مسلمان بھائی کہ جو مطلب صرف کسی ایک وصف کو پکڑ کر، میں اس پہ بارہا کہتا ہوں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ بس اب ہماری نجات اور بخشش ہو گئی، وہ تھوڑا سا غور کریں۔ آپ کے نبی تو قرآن کو لے کر آئے تاکہ قوم کو ڈر سنائیں۔ ڈر کیوں پیدا ہو؟ تاکہ انسان گناہوں سے بچے، عبادات کی طرف آئے، وحدانیت کے اقرار کرے، عقائد درست کرے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرے۔ اور ہم کسی ایک وصف کو حاصل کرنے کے بعد ڈر اور خوف کو اپنے قلب سے نکال دیں تو پھر اس کا مطلب ہے جو نبی کے مبعوث فرمائے جانے کا بڑا مقصد تھا وہ بھی فوت ہو جائے گا۔ لہٰذا اسی لیے ہم بار بار اپنے نعت خوان حضرات سے بھی کہتے ہیں کہ اس طبقے کو بھی خوف خدا دل میں پیدا کرنا چاہیے۔ اگر آپ نے یہ خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ شاید ثنا خوانی سے ہم آخرت میں درجہ پالیں گے اور ہماری کوتاہیوں پر کوئی گرفت نہیں ہوگی، غلط ہے۔ ایسے ہی قرہ حضرات، ایسے ہی ہم علماء کو بھی چاہیے، مفتیان کرام کو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علم حاصل ہو گیا تو ہم عمل سے غافل ہو جائیں اور گناہ کرنے کو اپنے لیے معمولی سمجھنے لگ جائیں، ہماری بھی گرفت ہوگی، ہمیں بھی احتساب کرنا ہے۔ ایسے ہی ہمارے وہ مسلمان بھائی بہن جو عام طبقات سے تعلق رکھتے ہیں لیکن کوئی مسجد میں چندہ دے کے مطمئن بیٹھا ہوا ہے، کوئی غریبوں کو افطار کروا کے، کوئی راشن دے کر، اب نہ نماز پڑھ رہے ہیں، نہ روزہ رکھ رہے ہیں، نہ حرام سے بچ رہے ہیں، بڑا مطمئن دل، لوگ آ کے دعائیں دے رہے ہیں، جی بہت شکریہ آپ نے افطار کروا دیا، بہت شکریہ آپ نے راشن دے دیا، اللہ تمہاری بخشش کرے، جنت میں ڈال دے، تو ہم خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ بس اب تو ان دعاؤں کی برکت سے میں جنتی ہو گیا۔ یہ یاد رکھیں کہ کسی کی دعا سے ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے احکام کو باطل کر دے، اللہ تعالیٰ نے جو ایک قانون بنایا اس قانون کے پرخ سے اڑا دے۔ دعا قبول ہو سکتی ہے لیکن دعا قبول نہیں بھی ہو سکتی۔ یہ کنفرم ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی دعا کی برکت سے کوئی اپنے قانون کو ختم نہیں کر دیتا۔ اس لیے بے خوف ہو جانا کہ میں اپنی مرضی کے کچھ افعال اختیار کر لوں جس میں میرا نفس بھی راضی ہو، مجھے مشقت بھی نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ انعام وہ عطا فرما دے جو متقین کے لیے ہیں، جو نمازیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، علم حاصل کرنے والوں کے لیے ہے، تو یہ مطلب غیر مناسب سوچ ہے۔ ان آیات سے ہمیں درس حاصل کرنا چاہیے۔ نیز یہ ذرا غور کریں، بروز قیامت دو گروہ ہوں گے، ایک جنتی اور ایک جہنمی گروہ۔
ہم کس میں ہونا چاہتے ہیں اس کے بارے میں سوچیے اور فیصلہ کیجئے۔ یقینی سی بات ہے مسلمان کا فیصلہ یہ ہوگا کہ میں جنتی گروہ میں ہوں تو بس پھر اعمال بھی جنتیوں والے کریں۔ دوسروں پہ جو ظلم ہم کر رہے ہیں، گالیاں بکنا، مارنا، پیٹنا، ایک دوسرے کی بے عزتی کرنا، بڑے کا ادب نہ کرنا، چھوٹے کے ساتھ سختیوں کا معاملہ کرنا، اپنے ماتحت کے ساتھ غلط قسم کے معاملات رکھنا، اپنے باس، اپنے افسر یا جو بڑے ہیں ان کے خلاف سازشیں کرنا، امانت میں خیانت کرنا، حرام کمانا، اور اسی طریقے سے زنا، شراب نوشی، بے راہ روی کی طرف جانا، یہ ہمیں ہو سکتا ہے جہنمی گروہ میں داخل کر دے۔ اور پھر اس میں دو طرح کے لوگ ہوں گے، ایک وہ جو ایمان بچا کر لے گئے لیکن اعمال گندے تھے، یہ اگر جہنم میں گئے تو ایک نہ ایک دن ضرور جنت میں آ جائیں گے، لیکن خدا نخواستہ اگر ایمان ہی برباد ہو گیا پھر جہنم سے نکلنا ممکن نہیں ہوگا۔ اس لیے مجھے بھی خوف زدہ ہونا چاہیے، اور خاص طور پہ ہمارے وہ بھائی بہن جو بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ گناہ کر رہے ہیں اور سمجھانے والوں کے سمجھانے پر ناراض ہوتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں، گالیاں بکنا شروع کر دیتے ہیں، اور مطلب چیزیں اٹھا کے پھینکتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھی جائے گی جو کچھ ہوگا میں بھگت لوں گا۔ آپ کیا بھگتیں گے؟ یہاں آپ کے دو تھپڑ اگر کوئی چہرے پہ مار دے، آپ کا دماغ گھوم جائے تو آپ کے ہوش ٹھکانے آ جائیں، آج آپ کو جیل میں ڈال دیا جائے تو آپ کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگیں گے۔ اگر آج آپ پولیس کے مہمان خانے کی خالی زیارت ہی کر لیں، وہاں جو مجرمین کو پیٹا جا رہا ہو اسی کو دیکھ لیں تو شاید واش روم جانے سے پہلے ہی شلوار ناپاک ہو جائے گی، اور ہم جرت مند ایسے بن جاتے ہیں کہ اللہ کے عذاب کو چیلنج دیتے ہیں۔ خصوصاً ہمارے جو باہر کے ملک میں رہنے والے بھائی بہن ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں، میں سب کو نہیں کہتا ہوں، میں اسی طبقے کو کہتا ہوں جو باہر کا ویزا پانے کے بعد، وہاں کی نیشنلٹی پانے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مقام اتنا بلند ہو گیا کہ اب اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ہمارے ان مقامات پر رہائش کی وجہ سے رعایت کرے گا، اور اس پہ لازم ہے کہ ہمیں نرمی ہمارے ساتھ کی جائے۔ ان خیالات کو ذہن سے نکالیں۔ جتنی زیادہ آپ آزمائش میں، آسائشوں میں ہیں، نعمتوں میں ہیں، آپ کے لیے آخرت کی آزمائشیں اور امتحان اتنا ہی سخت ہے، یاد رکھیں۔ اس لیے اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ پھر اللہ نے آگے سورہ شورى میں ہی 20ویں آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من کان یرید حرث الآخرہ نزد لہ فی حرثہ، جو آخرت کی کھیتی کا ارادہ کرے تو ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ یعنی جو اللہ کا قرب چاہے، نیک عمل اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو مزید برکات سے نوازتا ہے اور شکر گزاری کی توفیق دیتا ہے، ایسی نعمت دیتا ہے کہ وہ عبادات کے لیے یکسوئی حاصل کر سکے اور اس کے جذبے کو بڑھاتا ہے۔ لیکن ومن کان یرید حرث الدنیا، اور جو دنیا کی کھیتی کا ارادہ کرے، نؤتہ منہا، تو ہم اس میں سے کچھ اس کو دے دیتے ہیں، وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اور نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ۔ تو اب آپ غور کریں، اب یہاں دو گروہ ہوں گے۔ پہلا گروہ کافروں کا، کہ جو کافر ہیں، کفر اختیار کیا، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں سے کچھ دے دیتا ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں جو باہر کے ملکوں میں رہنے والے جو دیگر کافر ممالک ہیں، دنیاوی ترقی ہیں، ٹیکنالوجی میں ہم سے آگے ہیں، خوبصورتی بھی ہے ان کے پاس، صحت بھی ہے، آسائشیں ہیں، نعمت ہیں، اور چیزوں کی فراوانی ہے، یہ دنیا میں سے کچھ اللہ نے ان کو دے دیا، لیکن آخرت میں کوئی حصہ نہیں، یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ دوسرے یہاں مومن بھی مراد ہو سکتے ہیں، یہ وہ ہوں گے کہ جو اپنے نیک اعمال سے دنیا کمانے کا ارادہ رکھتے ہوں۔ نماز اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ لوگ متاثر ہو جائیں، چندہ اس لیے دے رہے ہیں تاکہ لوگ تعریف کریں اور سخی کہیں، افطار اس لیے کرا رہے ہیں کہ واہ واہ ہو جائے، سحری اس لیے کرا رہے ہیں، راشن اس لیے دے رہے ہیں، بیواؤں کی مدد اس لیے کر رہے ہیں تاکہ معروف ہو جائیں، اس لیے نیک عمل کر رہے ہیں کہ ہمیں مجالس اور محافل میں نمایاں جگہ مل جائے۔ اگر کوئی اس لیے بیان کر رہا ہے کہ لوگ متاثر ہوں اور پیسہ ملے، اس لیے نعت پڑھ رہا ہے کہ مجھے پاؤنڈ اور ڈالر ملیں، بزنس بنا لیا ہے نعت کو، اگر اس لیے کوئی قراءت کر رہا ہے کہ لوگ واہ واہ سبحان اللہ کہیں اور آخر میں پیسہ بھی ملے، اگر کوئی اس لیے اپنے آپ کو، اپنے ظاہر کو شریعت کے مطابق کر لیتا ہے تاکہ لوگ میری تعظیم کریں، عزت کریں، مجھے محافل میں بلند جگہ ملے، مجھے مختلف القابات سے نوازا جائے، تو پھر یاد رکھیں کہ یہ اس نے گویا کہ نیک اعمال سے دنیا کا ارادہ کیا ہے۔ اس کو بھی دنیا کچھ مل جائے گی، پیسہ ملے گا، پاؤنڈ ملیں گے، ڈالرز ملیں گے، محفل میں جگہ ملے گی، عزت ملے گی، نام کی شہرت ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، کیونکہ ریاکار دنیا میں تباہ ہوگا،
بعض اوقات تو دنیا میں اس کی ریاکاری ظاہر ہو جاتی ہے، ورنہ آخرت میں نہ صرف ان نیک اعمال کے ثواب سے محروم ہوگا بلکہ ذلت میں مبتلا ہوگا۔ جو آپ نے مشہور حدیث آپ کو بارہا سنائی کہ بروز قیامت ایک سخی کا، ایک شہید کا، ایک صاحب علم کا حساب ہوگا، اور اللہ تعالیٰ جب ان کو نعمتیں یاد دلا کر ان سے اس نعمتوں کے شکر کے بارے میں پوچھے گا تو سخی کہے گا میں نے بڑی سخاوت کی، شہید کہے گا میں تیرے نام پر شہید ہو گیا، اور قاری صاحب جو ہوں گے، صاحب علم ہوں گے، وہ کہیں گے میں نے قرآن پڑھا، علم سیکھا سکھایا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے اس لیے نہیں کیا، تم نے اس لیے کیا تاکہ تمہیں سخی کہا جائے، تمہیں شہید کہا جائے، تجھے قاری کہا جائے، تو وہ تو کہہ لیا گیا، اس کے بعد منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اس سے مطلب ہم سب کو درس حاصل کرنا چاہیے۔ آج دنیا کے لیے ہم بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے احتساب کے لیے تیار نہیں ہوتے، بلکہ اگر کوئی ہم جیسا اس کی نشاندہی کرنے لگے وہ زہر لگتا ہے، ہمیں بہت برا لگتا ہے، کیونکہ ہمیں گمان ہوتا ہے کہ اس کی باتیں لوگوں نے سن لی تو ایسا نہ ہو میرا امیج خراب ہو جائے، اور ہمیں اپنا بنا بنایا جو جھوٹا امیج ہوتا ہے بعض اوقات، کیونکہ خوفزدہ وہی ہوگا جس نے ریاکاریوں سے، اداکاریوں سے اور بڑی ٹیکنیک سے کوئی امیج بنایا ہوتا ہے، وہ خوفزدہ ہوتا ہے کہ یہ امیج چھن نہ جائے، تو پھر کیا فائدہ ہوگا۔ اس لیے میں اپنی بہنوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ جب بھی کوئی نیک عمل کریں ایسا نہ ہو کہ آپ اس کو سنائیں یا دکھائیں، تباہی ہے۔ اس کے بعد اسی سورہ شورى کی 36 سے 39 تک آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ اللہ تعالیٰ لوگوں سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ اے لوگو، پس جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے، یعنی کوئی بھی شے، جو بھی اشیاء میں سے دیا گیا، یہ دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے، یعنی تو دنیا کا ساز و سامان ہے۔ دنیا کا ساز و سامان کیا ہوگا؟ جو قلیل ہوتا ہے اور عارضی ہوتا ہے، بڑا مختصر سا ملتا ہے۔ آپ دیکھیں جو ارب پتی بھی نا، دنیا کا سب سے جو مالدار آدمی اس کو آپ لے لیں، لیکن اس کے مقابلے میں پوری دنیا کا مال اکٹھا کر لیں، اس سے یقیناً زیادہ ہوگا۔ پھر دیگر پلینٹس کے اوپر جو اللہ نے وسائل رکھے ہوئے ہیں، اگر آپ ڈاکیومنٹریز دیکھتے ہوں تو اس کے پاس پوری کائنات کے مقابلے میں تو ذرہ ہے، بالکل تھوڑی سی دنیا اس کو مل گئی۔ اور اسی طریقے سے عارضی، آج مرے گا سب چھن جائے گا اس سے۔ اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ فرما رہا ہے کہ اس میں مشغول ہو کے اپنے آخرت کو برباد مت کرو۔ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ اس سے بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ لیکن یہ کس کے لیے ہوگا؟ خوش فہمی میں مبتلا شخص کے لیے۔ خود اپنے لیے شعر بناؤ، اپنے لیے درجات کی بلندی وہاں پہ لکھ لو اور لوگوں کے سامنے بیان کر کے ثابت کرو کہ یہ آخرت کے درجات میرے لیے ہیں، یا معیار شریعت کو رکھا جائے گا، یا ہم اپنے لیے کوئی بھی ایک عمل منتخب کر لیں، غریبوں کی مدد، راشن دینا، افطار کروا دینا، مسجد بنا دینا، اس کے بعد اور کچھ بھی نہ کریں بس، اور پھر یہ تصور رکھیں کہ آخرت کی انعامات میرے لیے ہیں۔ کیا ایسا صحیح ہے، یا اللہ کا بنایا ہوا معیار ہمیں قبول کرنا چاہیے؟ یقیناً آپ میری تائید کریں گے، جو اللہ کہتا ہے اس کو ماننا چاہیے۔ تو کس کے لیے ہوگا؟ اب وہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ آخرت کا سامان کس کے لیے؟ للذین آمنوا، ان کے لیے جو ایمان لائے، وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ اللہ سے مایوس ہو کے عاملوں کے پاس اور جادوگروں کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد والذین یجتنبون کبائر الاثم، اور وہ لوگ جو گناہوں میں سے کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، والفواحش، اور فحش سے بچتے ہیں، گندگی، زنا، بدفعلی، خود پہ غسل واجب کرنا، بد نگاہی، گالیاں بکنا، خراب قسم کے لوگوں سے گندی دوستیاں رکھنا، یہ سب اس میں داخل ہے۔ اور ان کی شان کیا ہے؟ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب وہ غضبناک ہوتے ہیں تو درگزر کر دیتے ہیں، یعنی غصہ آتا ہے تو بدلہ نہیں لیتے بلکہ معاف کر دیتے ہیں۔ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ، اور وہ لوگ جو اپنے رب کی اطاعت کرتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کو کوئی حکم آتا ہے تو سر جھکا کے فوراً سر تسلیم خم کرتے ہیں، اس کو قبول کرتے ہیں۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور ان کا معاملہ آپس میں مشاورت ہے، یعنی ہر دینی معاملے میں، اہم معاملے میں مشاورت بھی کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ان چیزوں میں سے جو ہم نے ان کو عطا کی وہ خرچ کرتے ہیں، یعنی حلال کما کر حلال مقام پر، جائز مقام پر خرچ کرتے ہیں۔ اب اتنے ساری چیزیں بیان کی، ہم ان سب کو چھوڑ دیں
اپنے پاس سے ایک ذہن بنا لیں، ہم نے غریبوں کی مدد کی، ہم نے فلاں بچوں کی شادی کر دی اور بس بالکل مطمئن ہو کے بیٹھ جائیں۔ اب چاہے نماز پڑھو نہ پڑھو، روزہ رکھو نہ رکھو، حج فرض ہو گیا فکر نہ کرو، قربانی واجب ہو رہی ہے حساب ہی نہ کرو، زکوٰۃ عرصہ دراز سے 16 سال سے لازم ہو رہی ہے، کوئی فکر نہ کرو، اللہ معاف کر دے گا صاحب۔ بالکل اللہ معاف کرنے والا ہے، وہ رحمان رحیم ہے، لیکن وہ قہار و جبار بھی تو ہے۔ ان سب آیات کو بند کر کے رکھ دیں، اپنے ذہن سے انسان فیصلہ کر لے کہ میرے کس عمل پہ آخرت میں مجھے کیا ملے گا، کیا یہ صحیح چیز ہے؟ آپ مجھے بتائیے۔ کوئی اپنے ملک کی کانسٹیٹیوشن کو فالو نہ کرے، اپنے ملک کے لاز اور قوانین کو فالو نہ کرے، اپنے ذہن سے قانون بنا کر اس پر عمل کرے، کیا گورنمنٹ اس کو چلنے دے گی؟ ریاست اس کو چلنے دے گی؟ نہیں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہی گمان ہے کہ میں اپنی مرضی سے زندگی گزاروں، اپنی مرضی سے نیک عمل اختیار کروں، اور پھر اللہ پہ گویا کہ معاذ اللہ لازم کر دوں کہ انعام وہ عطا فرمائے جو میں چاہتا ہوں۔ یہ زبردستی وہاں معاذ اللہ نہیں چلے گی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حامیم میں ارشاد فرمایا، سورہ زخرف میں کچھ چیزیں ہیں وہ میں عرض کرتا ہوں، 66 سے 68 نمبر آیت ہے۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کو ڈرایا ہے قیامت کے دن سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة، کیا یہ اس چیز کے کیا یہ دیکھ رہے ہیں یا انتظار کر رہے ہیں کہ مگر ساعت، کیا یہ انتظار کر رہے ہیں کہ قیامت اچانک ان کے پاس آ جائے؟ وہم لا یشعرون، اس حال میں کہ ان کو شعور حاصل نہ ہو۔ یعنی کیوں یہ نیک عمل کی طرف، ایمان لانے کی طرف نہیں آتے؟ کیوں نیک اعمال کی طرف نہیں آتے؟ کیا اس بات کا انتظار کر رہے ہیں یا اس پہ نظر کر رہے ہیں کہ قیامت اچانک ہم پر آ جائے؟ تو پھر تو مہلت نہیں ملے گی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دوست جو ہوں گے ان میں سے بعض کے دشمن ہوں گے سوائے متقین کے۔ ہم آج نیک لوگوں سے نفرت رکھتے ہیں۔ عورتوں کو دیکھ لیں، جو بچی برقع پہنتی ہے، جو عورت برقع پہنے، جو غیبت نہ کرے، جو چغلی نہ کرے، جو الحمدللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ کرے، وہ ہم محفل میں سب سے بری لگتی ہے۔ اس کے پاس تو بیٹھیں گی بھی نہیں، ٹیبلوں پہ ایسی جگہ جا کر بیٹھیں گے جہاں اپنے جیسی خواتین ہوں، بے پردہ، غیبتیں کرنے والی، چغلیاں کرنے والی، لیگ پولنگ کرنے والی، جیلسی میں مبتلا، تکبر اور غرور میں ڈوبی ہوئی عورتیں، ان سے ہماری دوستیاں ہوتی ہیں۔ ایسے مرد حضرات ہوتے ہیں، کوئی سلجھا داڑھی والا ہے، کوئی اچھا صاحب علم ہے، ان کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتے۔ شادی بیاہ کی محافل میں آپ دیکھ لیں، جس ٹیبل پہ داڑھی والے بیٹھے ہوں گے یا اس طرح کے کوئی علماء بیٹھے ہوں گے، وہاں نہیں، دور جا کے ایسی جگہ جا کر بیٹھیں گے جہاں اپنے جیسے لوگ موجود ہوں۔ اب بروز قیامت کیا ہوگا؟ سب ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، کیونکہ اکثر جو ہماری قرابتیں ہوتی ہیں، ہماری دوستیاں ہوتی ہیں، ان کا جو مقصد ہوتا ہے دنیا ہوتی ہے، مفادات ہوتے ہیں، رشتہ داریاں صرف ہوتی ہیں، اللہ کی رضا نہیں ہوتی۔ لہذا اس میں پھر وہ لیگ پولنگ بھی چل رہی ہے، غیبتیں بھی، چغلیاں بھی، یہ سب بروز قیامت جب پہنچیں گے تو ایک دوسرے کے گریبان پکڑ رہے ہوں گے۔ تم نے ہمیں برائی پہ لگایا، تم نے ہمیں فلاں کے خلاف ابھارا تھا، ہم نے سازش کی، وہ تباہ ہوا، تم نے مروا دیا۔ اس طرح ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیکن متقین وہ دشمن نہیں ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو عرش کے سائے میں ہوں گے، شہداء اور انبیاء ان کو دیکھ کر رشک کریں گے، اور ان کی پیشانی پر لکھا ہوگا المتحابون فی اللہ، اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ایک دوسرے سے محبت رکھنے والے۔ یہ نیک لوگ ہوں گے جو ایک دوسرے سے صرف اللہ کی خاطر محبت رکھتے تھے۔ انہیں کیا کہا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا عبادی، اے میرے بندو، لا خوف علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی خوف نہیں ہے، ولا انتم تحزنون، اور نہ تم غمگین ہوگے۔ انعام کیوں ملا ہے تمہیں؟ الذین آمنوا بآیاتنا، یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے ہماری آیات پر، وکانوا مسلمین، اور یہ اپنے سر جھکا دینے والے تھے، اطاعت کرنے والے تھے، اکڑ کر کھڑے ہونے والے نہیں تھے کہ اگر کوئی عالم سمجھا رہا ہے تو غصے میں آ گئے، اپنے گروپ کے اندر گالیاں بک رہے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں کہ کیوں ہمارے متعلق ایسا کہہ دیا، اگرچہ اصلاحی کلام ہو، اگرچہ بالکل حقیقت پر مبنی ہو، اگرچہ بالکل صاف اور کھری باتیں ہوں، لیکن ہمیں پسند نہیں آتی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان سے کہا جائے گا ادخلوا الجنت انتم وازواجکم تحبرون، داخل ہو جاؤ تم جنت میں، تم اور تمہاری زوجہ، وہاں تمہاری مہمان نوازی کی جائے گی۔ یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب،
اور دورہ کیا جائے گا تم پر سونے کے پیالوں کا اور دیگر مطلب برتن ہوں گے جن میں مشروبات وغیرہ ہوں گے، وفیہا ما تشتہیہ الانفس، اور اس میں ہر وہ چیز ہوگی جس کی نفوس خواہش کریں، وتلذ الاعین، اور جس سے آنکھیں لذت حاصل کریں، آنکھوں کو ٹھنڈک ملے، وانتم فیہا خالدون، اور تم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو۔ اس لیے کوشش یہ کیجئے نیک بنیں، اللہ تعالیٰ نے جو معیار مقرر کیا اس کے مطابق زندگی گزاریں، اس میں سے اپنے لیے خود کچھ چیزیں چوز نہ کر لیں اور خود ان کے چوز کرنے کے بعد پھر یہ ذہن بنائیں کہ اب ہماری مرضی کے مطابق اللہ تعالیٰ انعام آخرت میں عطا فرمائے۔ اگر آج کے درس سے ہم یہ بات سمجھ لیں کہ اسٹینڈرڈ وہ نہیں چلے گا جو آپ نے میں نے بنایا، وہ چلے گا جو اللہ اس کے رسول والا ہے، اعمال وہ اختیار کرنے ہیں جس کو اللہ اس کے رسول زیادہ اہمیت دیں، پھر اس کے بعد اہمیت والوں کے بعد ہم دوسری طرف آ جائیں، جس کو ہم تفصیل یہ بیان کرتے ہیں فرض، واجب، سنت موقدہ، انہیں پورا کرنا لازم۔ جب آپ یہ کر لیں تو پھر نوافل کی طرف، مستحبات کی طرف، سنت غیر موقدہ وہ بھی آپ کر لیں۔ اسی طرح سب سے پہلے حرام سے، مکروہ تحریمی سے اور سنت موقدہ کے ترک سے بچنا ہے ہمت کے ساتھ، پھر اور اللہ تعالیٰ توفیق دے تو پھر نیچے پھر مستحب بھی ترک نہیں ہونا چاہیے، سنت غیر موقدہ بھی نہیں چھوٹنی چاہیے، اس طرف آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اے مالک مولا، ہم سب کا اس درس قرآن میں شرکت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ اے ہمارے مالک مولا، جن بھائیوں بہنوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر تیری ہی عطا سے بیٹھنے کی سعادت حاصل کی، غور سے سنا، اپنا وقت نکالا، انہیں ایک ایک لمحے کا بہترین بدلہ عطا فرما، ایک ایک لمحے کے بدلے میں ان کی بخشش اور مغفرت فرما، ان کو جنت کے محلات عطا فرما، بلندی درجات عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ، جو بھائی بہن یہاں تشریف فرما ہوئے، آج کے درس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کی حاجات کو پورا فرما دے، ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، ان کی طبیعتوں کو، ذہنوں کو سکون دے دے، جو ڈپریشن کا شکار ہیں اللہ تعالیٰ یہ تمام دباؤ دور کر دے۔ اے اللہ تعالیٰ، جو کسی بھی رشتے کی وجہ سے پریشان ہے، بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے، ماں باپ بچوں سے، اولاد ماں باپ کی وجہ سے تکلیف میں ہے یا دیگر رشتہ داروں کی بنا پر، اے اللہ تعالیٰ ان تمام تکالیف کو دور کر دے، آپس میں پیار، محبت، الفت، اتحاد و اتفاق عطا فرما دے۔ اے مالک مولا، جن کے قلوب میں آپس میں ناراضگیاں ہیں، رمضان چل رہا ہے اللہ تعالیٰ، تیری طرف سے درگزر اور عفو کے تحفے تقسیم ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ہمیں بھی اس طریق پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں بھی دوسروں کو معاف کر دینے، ان کی غلطیوں سے نظر انداز کر کے ان کے ساتھ اچھے معاملات استوار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ناراضوں کو ملا دے، جدا جو ہو چکے ہیں، بچھڑ چکے ہیں، انہیں ایک دوسرے سے ملنے کی توفیق عطا فرما، ناراضوں کو ایک دوسرے کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرما، جن کی اولادیں نافرمان ہیں انہیں فرما بردار بنا دے، جن کے شوہر بے راہ روی کا شکار ہیں، زوجہ پہ توجہ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان شوہروں کے قلوب کو اپنی ازواج کی طرف پھیر دے، جو بیویاں شوہروں سے بدتمیزیاں کر رہی ہیں اور خدا نخواستہ غیر شوہر کے علاوہ کسی کی طرف ان کا قلبی میلان ہے، اللہ تعالیٰ ان کے دل کو پاک و صاف کر کے صرف شوہر کے لیے اسے مخصوص کر دے، انہیں اپنے شوہروں سے عزت سے پیش آنے کی توفیق عطا فرما، جو کچھ پہلے بے ادبیاں اور بدتمیزیاں ہو چکی ہوں ایک دوسرے سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ، ہمارے گھروں پر خاص رحمتیں برکتیں نازل فرما، ہمارے رزق میں کشادگی دے دے، جو بہنیں اپنی بچیوں کی بڑھتی ہوئی عمر کی وجہ سے پریشان ہیں، اچھے رشتے تلاش کرتے ہیں، ملتے نہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بچیوں کے اچھے رشتے کروا دے، انہیں اچھے خاندانوں سے ان کی ملاقات کروا دے، دھوکے بازوں، لالچی، خائن لوگوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک مولا، جو ہماری الفرقان اسکالرز اکیڈمی کے ساتھ ہمارے مشن میں ہمارے ساتھ شریک ہیں کہ ہمیں عالم بنانا ہے، مفتی بنانا ہے، مصلح تیار کرنے ہیں، محررین بنانے ہیں، اساتذہ تیار کرنے ہیں، اے اللہ تعالیٰ ان معاونین کی بخشش و مغفرت فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی جائز حاجات کو پورا فرما دے، ان کے تمام جائز دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے، ان کی تمام جائز تمنائیں پوری فرما دے، انہیں ہر جائز مقصد میں عافیت کے ساتھ کامیابی عطا فرما۔
اے اللہ تعالیٰ ان کو دنیاوی اور اخروی ہر فکر پریشانی سے محفوظ فرما، جو ان کے کام اٹک جائیں، جو ان پر آزمائشیں آئیں، اللہ تعالیٰ ان آزمائشوں پر استقامت عطا فرما، صبر جمیل کی توفیق عطا فرما، ان آزمائشوں پہ پورا اتر کے تیری رضا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو کام اٹک جائیں اللہ تعالیٰ غیب سے ان کے حل کے لیے امداد عطا فرما۔ اے مالک مولا ہم سب کو فکر آخرت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں بار بار حج بیت اللہ کی سعادتیں نصیب فرما دے۔ مالک مولا ہمیں رمضان میں عمرے کرنے کی توفیق عطا فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کی باادب حاضریاں نصیب فرما دے۔ اے اللہ تعالیٰ کووڈ-19 سے ہم سب کو خاص طور پر محفوظ فرما، دنیا بھر میں جہاں کہیں کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی انسان اس کا شکار ہے، اللہ تعالیٰ اسے اس سے نجات عطا فرما، مسلمانوں کو خاص طور پہ نجات عطا فرما، غیر مسلمین کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینے کے ساتھ ساتھ اس سے نجات بھی عطا فرما دے۔ اے مالک مولا جس طرح ہم سب یہاں جمع ہوئے، ہم سب تیری رضا کی خاطر اس وقت تیری طرف ہی متوجہ ہیں، اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع فرما، اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی مجالس میں شرکت کرنے، اور جب تو ان مجالس سے خطاب فرمائے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت بھی تیری طرف متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک مولا ہماری تمام دعائیں ہر مسلمان بھائی، ہر مسلمان بہن کے حق میں بھی قبول و منظور فرما لے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم